تو بولیں جو بندہ نیک کام کرتا ہے وہ کس کی مرضی سے کرتا ہے؟ اس کا جواب تھوڑا سا مجھے دے دو مختصر سا۔ وہ اللہ نے اس کو اختیار دیا، ارادہ دیا، پاور دیا۔ آپ ریاض الجنہ کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ٹکڑا ہے وہ ریاض الجنہ؟ مجھے نہیں معلوم ریاض الجنہ سے آپ کی کیا مراد ہے، مجھے نہیں معلوم کیا 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 ہے ریاض الجنہ، ریاض ایک کتاب الجنہ کا نام ہے۔ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجہ ہاں کائنات آرام بالکل فرما رہے بہترین، ہیں، آپ اس ٹکڑے کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فردوس ہے نا، اللہ وہاں پہ نیکوکاروں کو لے کے جائے گا، شیعوں کو لے کے جائے گا، شیعوں کا ٹھکانہ ہو۔ اور وہاں پر جو دو شیخین جو ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عرس روزے کے ساتھ جو جنت کا ٹکڑا جس کو کہا گیا وہاں آرام فرما رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی مرضی نہیں ہے اس کو جو وہاں آپ پر وہ سن لیں، دفن ہے؟ آپ سن لیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو پتھر مارتے تھے نا، پتھر مارتے تھے، اللہ کی مرضی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا کوئی اس میں رضا نہیں ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، گالی دیتے تھے، اللہ کی اس میں رضا نہیں تھی، اللہ کا غضب تھا اس پر۔ لیکن اللہ نے اختیار دیا تھا بھائی کہ جو لوگ دنیا میں منافق کافر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک دنیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مذاق اڑاتے ہیں، آپ اب سن بات لیں کو پلیز، گھما پھرا کے کہیں نہیں اور، گما نہیں میری رہا، بات میں سن قبر لینا، کی آپ طرف میری آتا بات ہوں، سن لیں، میری بات سن لیں، قبر کی میری طرف آتا بات ہوں سن پلیز، لینا، نہیں آپ کو میری بات سننا پڑے گا، نہیں کاٹ سکتے۔ میری اللہ یاری صاحب میری بات سن لیں، آپ بات کو گھما پھرا کے دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ریاض الجنہ ہے جہاں آپ صحیح علیہ ہے، الصلوۃ والسلام سن آرام لیں بھائی، فرما رہے ہیں، سن لیں آپ علیہ بھائی، الصلوۃ والسلام کی حدیث میں سمجھ مبارک گیا، ہے کہ یہ جو جگہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق، دو سیدنا لوگوں کا عمر ٹائم ضائع نہ فاروق کریں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، وہ اللہ کے چاہنے سے آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے چاہنے سے وہاں پر وہ ان کی قبر اب مبارک سن ہے، لینا تو بھائی، ان کے متعلق آپ کیا خیال کر رہے ہیں؟ تو اب آپ نے کوئی نئی بات تو نہیں کی نا، دوبارہ سب کا ٹائم ضائع کیا، دوبارہ اپنے سوال کو تکرار کیا، اب سن لو نا، میں جواب میں اپنی مرضی سے دوں گا، آپ کی مرضی سے توڑ ہی دوں گا نا، اب سن لینا، میرا جواب غلط ہوا تو لوگ سمجھ جائیں گے جواب غلط ہے۔ دیکھیں جو لوگ دنیا میں گناہ کرتے ہیں، اس طرح نہیں اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے۔ ایک شخص شراب پیتا ہے، کہتا ہے اللہ کی مرضی ہے کہ میں پیتا ہوں، اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو وہ مجھے روکے گا نا، مجھے روک لے، اس پہ اللہ کی رضا نہیں ہے، لیکن اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے، دنیا ایسا بنایا کہ گناہ کار گناہ کر سکتا ہے اور نیکوکار نیکی کر سکتا ہے، اسی لیے تو لوگوں کا امتحان ہوتا ہے نا۔ اب ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ان کی رضی اللہ کیا ان کی تعالیٰ عنہ۔ حقانیت کی دلیل ہے، یہ ان کی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبرستان میں مدفون نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی پراپرٹی میں اپنے گھر میں مدفون ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی اگر مسلمانوں کا قبرستان ہوتا نا کہ یہ الگ بات ہوتی کہ وہاں پہ کوئی بھی اپنے مردے لاشے کو لا کے دفن کر سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی پراپرٹی میں دفن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رضا ہوتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہوتی کہ میرے بعد ابو بکر کو، اس کے بعد عمر کو میرے ساتھ دفن کیا جائے گا، تو لازمی بات ہے یہ شیعوں کے خلاف بہت بڑی دلیل ہوتی، ناقابل رد دلیل ہوتی کہ دیکھو شیعو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ان کی رضا پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ ان دونوں کو سے محبت کرتے ہیں کہ ان کو میرے ساتھ دفن کرو، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایسی بات ہوتی ہے، یہ بات تو کسی کے پاس نہیں ہے نا، نہ آپ لوگوں کے پاس، نہ وہابیوں کے پاس، احناف، بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد، کسی میں کوئی ایسی حدیث ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو کس لیے وہاں پہ دفن کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یہ تو قبرستان تو ہے نہیں، قبرستان میں تو آدمی کسی بھی کونے میں آپ اپنے مردے کو لاؤ، وہاں پہ دفن کرو، ٹھیک ہے نا، کوئی روک تو نہیں سکتا، مسلمانوں کا قبرستان ہے، کوئی نہیں روک سکتا، جب تک مردہ مسلمان ہے تو آپ قبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ان کے ذاتی پراپرٹی میں لاشے کو لے کے آئے ہوں، وہاں پہ کلہاڑیاں لے کے آئے ہوں، وہاں پہ تم نے زمین کھودا ہے، اپنے مردے کو وہاں پہ دفن کیا، کس کی اجازت سے دفن کیا؟ کیا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم تھا، وصیت تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا ان کی ابو بکر عمر کی اچھا، ذاتی پراپرٹی؟ اب نہیں، خاموش، اس کو میوٹ کر، نہیں اس طرح ابھی نہیں چلے، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، میری تو بات سن لیں آپ، نہیں میری بات، آدھا جواب گھنٹہ ختم ہو نہیں گیا ہوا، میں آپ کی جواب بات سن ختم رہا نہیں ہوں، ہوا، میں جواب بات جو ختم کر ہوا رہا ہوں تو اس کا گفتگو، مجھے جواب یا آپریٹر اس کو جواب سن لو، کیوں ادھر دفن کیا؟ جواب سن لو، یہ ان کی ابو بکر عمر کے ظالم ہونے کی دلیل ہے، یہ ان کی فضیلت نہیں ہے، ان کی رذیلت ہے کہ ان کو وہاں پہ لا کے کس لیے دفن کیا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے تو تمہیں کس نے حق دیا؟ اہل بیت علیہ السلام نے حق دیا، تم اس بیت میں سے نہیں ہو، کیوں ادھر دفن کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی پراپرٹی ہے، ان کے وفات کے بعد یہ کس کی پراپرٹی بن جاتی ہے؟ یہاں پہ دو ہیں باتیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ میراث ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ میراث ہوتی ہے، ان کے ورث کو ملتا ہے نا، وہ ورث سلیمان و داؤد،
یرثنی و یرث من آل یعقوب، یحییٰ علیہ السلام کو زکریا سے ارث ملی ہے، سلیمان کو داؤد سے ارث ملی ہے، قرآن کی روح سے یہی ہے۔ اور قرآن نے فرمایا کہ یذکرکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو میراث سے محروم نہیں رکھنا۔ تو قرآن کی روح سے دیکھیں، سنت کے روح سے دیکھیں تو حق کس کا بنتا ہے؟ میراث بنتا ہے۔ یہ میراث کس کو ملے گا؟ لازمی بات ہے میراث ان کی بیٹی کو ملے گا، کیونکہ ان کو اور بیٹی تھی نہیں وفات کے وقت ان کی۔ اور ازواج کو آپ کے قول کے متعلق ملے گا، ازواج کو لیکن 8 میں سے 1 حصہ ملے گا نا، پورا تو نہیں ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں ہیں، یہ 1/8واں حصہ 9 بیویوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ سن نہیں رہا نا بھائی، آپ سن نہیں رہے نا، یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں پر دیکھیں یہ بہت ہی بدتمیزی ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں پر سوال کا جواب نہیں سنتے اور اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے نا، نہایت ہی بدتمیزی۔ اچھا آپ سن لیں، میراث بنتا ہے، یہ جو میراث بیویوں کو ملتی ہے یہ 1/8واں 9 بیویوں میں تقسیم ہوگی۔ عائشہ کو کتنا ملے گا؟ عائشہ کو 1/8 میں سے 1/9 ملے گا، یعنی وہ 1.5% ملتا ہے۔ 1/8واں کتنا بنتا ہے؟ 1/8واں ملتا ہے 12.5%، 12.5% بنتے ہیں 1/8واں 1/8۔ آصف بھائی آپ ہیں؟ اچھا، اور 1/9 اس میں سے کتنا؟ 12.5% کا 1/9 کتنا بنتا ہے؟ 1.25، اس سے بھی شاید کم، 1.3 بنتا ہے۔ تو عائشہ کو اتنا ملے گا۔ باقی کس کی پراپرٹی ہے؟ باقی 87.5% زہرا سلام اللہ علیہ کی پراپرٹی ہے نا۔ اچھا، یہ میراث کی روح سے اہل بیت علیہ السلام سے ان لوگوں نے اجازت لیا۔ جی سر، کچھ کہنا چاہیں گے؟ اجازت لیا کہ ہم یہاں ابو بکر عمر کو دفن کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی اجازت نہیں لیا، جیسے ان کی خلافت غصب کیا، انہوں نے اپنے جنازے کو بھی غصب پہ دفن کیا نا۔ اچھا دوسرا، اگر ہم کہہ دیں کہ آپ جانا چاہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں اس میں ایک سوال کر سکتا ہوں اسی میں؟ بس 1 منٹ مجھے دے دیں، میں کہہ دوں۔ اور اگر ہم کہہ دیں یہ صدقہ ہے تو یہ تو بیت المال کا جز بن جاتا ہے نا، پورے مسلمانوں کا حق ہے۔ پھر تو ابو بکر عمر کو حق تو نہیں ملتا کہ وہاں پہ دفن کریں نا اپنے مردے کو، ٹھیک ہے، اپنے مردے کو وہاں پہ پھر مسلمانوں سے ان کو اجازت لینا ضروری، سب مسلمانوں سے اجازت لے لو۔ ابو بکر عمر نے کسی سے اجازت لیا کہ ہم یہاں پہ اپنے میت کو دفن کرنا چاہتے ہیں؟ تو جس لحاظ سے بھی دیکھو ان دونوں کا قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دفن کیا گیا یہ غصب ہے، اور سب مسلمانوں پہ واجب ہے اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں کہ ان دونوں کو وہاں سے نکال دیں وہاں سے، کیونکہ غصب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے، ان کے مکان پہ ناجائز قبضہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے حدیث ہمارے پاس کہ جو ہی ان کا وہاں پہ دفن ہوا تھا تو ملائکہ وہاں سے ان کو نکال کے لے کے گئے تھے، اسی وقت نکال کے لے کے گئے تھے۔ ابو بکر عمر ادھر نہیں ہے، ان کو وادی برہود میں جہنم میں لے کے گئے تھے ملائکہ۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی کئی احادیث ہیں اس مسئلے پر۔ جی سر بولیں آپ آصف بھائی۔ بس ایک چیزیں کہ ایک تو قرآن میں تو ویسے یہ امہات المومنین کا ہے کہ وہ جو ان کے حجرے ہیں ان کو وہاں تک نصیب کرنے کا تو ذکر بھی آتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری تو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وراثت کی روح سے دیکھے تو بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے اور بیٹے کے 2 حصے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زندہ ہوتے تو ان کے 2 حصے ہوتے، اور اگر وراثت کی روح سے دیکھے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا 1 حصہ بنتا ہے وراثت، جو بھی ان کی پراپرٹی ہے۔ جی ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مطلب جہاں تک قرآن کی روح ہے کہ حجرات کو بیویوں سے نسبت دی ہے نا، میں پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں، بلکہ پہلے میراث کا میں دے دیتا ہوں نا۔ اگر بیٹا ہو تو بیٹے، اگر ایک شخص کے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے نا، اس کے مثلا 9 لاکھ روپے ہیں، 9 لاکھ روپے، آدمی مر گیا، 9 لاکھ روپے بچ گئے ہیں، اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا، تو لازمی بات ہے بیٹے کو 6 لاکھ دیں گے، بیٹی کو 3 لاکھ دے گا نا، بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1۔ لیکن اگر کوئی نہیں دنیا میں، اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو بیٹی سب 9 لاکھ بیٹی کو چلے جائیں گے۔ اگر اس کی بیوی ہے سارے پیسے بیٹی کو ملے گا سوائے 1/8 بیوی کو دیں گے، باقی جتنے بچ گئے بیٹی کے۔ اگر اس کی 2 بیویاں اس شخص کے، تو 1/8 جو ہوگا نا اس کے 2 حصے کریں گے، ایک بیوی کو دوسری بیوی کو 1 حصہ دیں گے، باقی جتنا ہے 1/8 کے بعد یعنی 7/8 وہ سب بیٹی کو چلے جائے گا نا۔ اگر اس کے پاس 3 بیویاں اسی طرح، وہ 1/8 کو تقسیم کریں گے 3 بیویاں۔ اگر 10 بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں تھیں نا، تو اس میں 1/8 9 میں تقسیم ہوگا۔ اچھا، جو قرآن کی آیت ہے کہ اس میں ازواج سے اضافہ کیا،
فرمایا وقرن فی بیوتکن واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، کہ تمہارے جو بیوت ہیں اس میں تم اس میں رہو، باہر نہ نکلو، یا اس میں جو قرآن کی آیات کی تلاوت کرو۔ قرآن میں اسی طرح ان بیوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت دی گئی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوت النبی میں کون سے بیوت نبی ہے؟ تو وہی ازواج کی گھروں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہاں پہ داخل نہ ہونا۔ اچھا، اسی طرح آپ کے جو شوہر کا جو گھر ہوتا ہے نا، اس میں اس کی بیوی رہتی ہے۔ اچھا، جب طلاق دیا جاتا ہے کہتا ہے طلاق کے فوراً بعد ان کو گھر سے نہ نکالا کرو جب تک عدہ ختم نہ ہو۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو جب عورت کو طلاق دے دو تو اس کو حق ہے کہ بھئی جب تک عدہ ختم نہ ہو شوہر کے گھر رہے، وہاں سے نہیں نکال سکتا کہ بھئی طلاق ہو گئے چلے جاؤ، نہیں، جب تک عدہ ختم نہ ہو جائے تو اب شوہر کے گھر، وہاں پہ بھی گرچہ وہ شوہر کا گھر ہے، کہاں کہ بیویوں کا گھر۔ تو یہ کس مناسبت سے بولا گیا؟ کیونکہ عورت اس میں رہتی ہے نا۔ ابھی آپ کوئی شخص نوجوان ہے، ٹین ایجر ہے، وہ والد صاحب کے ساتھ رہتا ہے، کہتا ہے میں اپنے گھر جا رہا ہوں، اس کا گھر اپنا توڑی ہے، اس کے والد صاحب کا گھر ہے نا، وہ اپنے وہ یہ تو ملکیت کے لیے تو نہیں کہتا کہ میرا گھر، یہ اس کی پراپرٹی تو نہیں، والد صاحب کی پراپرٹی یا دادا کی پراپرٹی ہے، یا کوئی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں چچا کے ساتھ رہتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے گھر جا رہا ہوں، وہ کیونکہ وہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنا گھر کہتے ہیں، اس کی وہ نہیں ہوتی کہ ان کی اپنی پراپرٹی ہے۔ یہ کتاب الجامع لاحکام القرآن جو قرطبی صاحب کی تفسیر قرطبی بہت مشہور معروف ہے، جزء ثالث، یہ شیعوں کی نہیں مخالفین کی ہے۔ اچھا، یہاں پہ فرمایا کہ لا تدخلوا بیوت النبی، سورہ احزاب کی جو آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہونا، دلیل علی ان البیت للرجل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گھر جو ہے شوہر کا، وہ گھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکانات تھے، بیوت تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی ہے۔ وَيُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوت ہیں۔ اچھا، اگر کوئی اعتراض کرے کہ قرآن میں تو یہ آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یہاں پہ گھروں کو نسبت دی گئی ہے عورتوں سے، بیوتکن بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے جو گھرانے ہیں۔ قلنا اضافۃ البیوت الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضافۃ ملک، یہ جو اضافہ ہے، اضافہ بولتے ہیں نا، کا جو لفظ ہے اردو میں کا مثلا کہتے ہیں کہ اس کا باپ، اس کا گھر، اس کا کاروبار، یہ کا جو لفظ ہے اس کو اضافہ بولتے ہیں عربی میں۔ یہ جو اضافہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ بیوت النبی، یہاں پہ اضافہ ہے، اضافہ ملکیت کی۔ وَإِضَافَةُ الْبُيُوتِ إِلَى الْأَزْوَاجِ اضافۃ محل، اور ازواج کا جو اضافہ ہے کہ بیوت الازواج بیوتکن وقرن فی بیوتکن، یہ جو اضافہ ہے یہ اضافہ یہ سکونت ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ لوگ رہتی تھی نہ کہ ملکیت تھی، ان کی رہائش ہی ادھر ہی ہے، تو ان کا گھر کہلائے گا، نہ کہ ان کے ذاتی پراپرٹی ہے۔ بدلیل انه جعل فيها الاذن للنبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والاذن انما يكون للمالک، اس کی دلیل بھی واضح ہے کہ دخول کے لیے کس کے اذن ضرورت ہے؟ ازواج کے اذن کی ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذن کی ضرورت ہے، پرمیشن نبی سے لینا ہوگا کہ ہم گھر میں آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے، اور پرمیشن کا حق مالک کو ہوتا ہے، غیر مالک کو نہیں ہوتا۔ ازواج رہتی ہیں بھائی، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتی تھیں، ان کا اپنا ذاتی پراپرٹی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی پراپرٹی تھا۔ وہ ابھی بہت سارے ہوتے ہیں نا کہ بھئی شوہر گھر خریدتا ہے اپنے محنت سے، کمائی سے، اس کے پراپرٹی ہے نا، شوہر کی پراپرٹی۔ اب عورت بھی کہتی ہے میرا گھر ادھر ہے، عورت تو نہیں کہتی کہ یہ میرا شوہر، لوگوں سے جب کہتا ہے نا میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میرے گھر آ جاؤ، اپنے بھائی کو فون کر میرے گھر آ جاؤ، تو یہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے، میرا جو ہے نا ملکیت کو ثابت نہیں کرتا، میرا اس لیے کہ میری رہائش یہاں پر ہے۔ اوکے،